آنکھیں گناہوں سے بے نور تھی، یوں ہوئی پر اثر دیکھتے دیکھتے میری آنکھ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابر علماء اعظام، اللہ رب العزت کا بے انتہا لطف و کرم ہوا کہ اللہ نے اس ناچیز کو ایسے اکابرین اساتذہ کی موجودگی میں کچھ بولنے کا، کچھ گفتگو کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ مدرسے سے لے کر مسجد تک ایک نظام حیات ہے، اس کا ہر شعبہ اہم ہے، ہر شعبہ سے متعلق اللہ رسول کی ہدایت موجود ہے۔ انسانی زندگی کا پہلا شعبہ بچپن کا ہے، اور اس بچپن کا ذمہ دار خود بچہ نہیں بلکہ بچہ کے والدین ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت ہے، والدین کی ذمہ داری ہے بچپن ہی سے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ مگر فی زمانہ دیکھا جاتا ہے ہر چیز کی طرف فکر ہے مگر دین کی طرف توجہ نہیں، ہر چیز کی طرف توجہ ہے لیکن دین کے بارے میں کوئی توجہ نہیں۔ حال یہ ہے کہ بچہ جو ہی دینی تعلیم و تربیت کے لائق ہوتا ہے اسے ایسے نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں دنیاوی باتیں تو سکھائی جاتی ہے لیکن دین نہیں سکھایا جاتا، جہاں دنیاوی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اللہ نہیں سکھایا جاتا، رسول اللہ نہیں سکھایا جاتا۔ حال یہ ہے آج پورے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو اکثریت ایسے لوگوں کے ملیں گے جن کو قرآن شریف ناظرہ دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، بڑوں سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں آتا۔ حال یہ ہے کہ بچہ جو ہی دینی تعلیم و تربیت کے لائق ہوتا ہے اسے ایسے نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں دنیاوی باتیں تو سکھائی جاتی لیکن دین نہیں سکھایا جاتا۔ آج بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے مدرسہ جامعۃ القاسم کے اندر اللہ کا شکر ہے 10 حافظ قرآن الحمدللہ قرآن مکمل کیا ہے، بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اور یہاں پر آنے والے مہمانوں کے لیے بھی بڑی خوشی ہے آپ تکمیل قرآن پر تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج حالات کا جائزہ لیجئے، آج بچوں کو کس چیز کی فکر دلائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اولاد کو تربیت دینے کی فکر اس طرح لازم ہے جس طرح اگر دہکتی ہوئی آگ کے طرف کوئی بچہ بڑھ رہا ہو، کوئی نابینا بڑھ رہا ہو اور آپ اس کو لپک کر جب تک اٹھا نہیں لیں گے
آپ کو چین نہیں آئے گا۔ اسی طرح کی تڑپ یہاں بھی ہونی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری مال اور اولاد آزمائش کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ مال ہو یا اولاد، یہ انسان کے لیے امتحان کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دینی تعلیم کو مقدم رکھیں، دنیاوی تعلیم کو مؤخر رکھیں۔ لیکن آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو لوگ دنیاوی تعلیم کو مقدم رکھتے ہیں اور دینی تعلیم کو مؤخر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر بچوں کی اخلاق و کردار کو اچھی تعلیم کے سانچے میں نہ ڈھالا جائے، اگر اس کی ابتدائی زندگی میں اس کے اخلاق و کردار کو اچھی تعلیم کے سانچے میں نہ ڈھالا جائے تو آگے چل کر کے آپ کی اصلاح کی تصور محال ہے۔ آپ کتنا بھی اصلاح کر لیں، کتنا بھی سمجھا لیں، آپ کی بات سمجھ میں ان کو نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو چاہیے اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کریں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی انگلش نہ پڑھائے، میں یہ نہیں کہتا کوئی دنیاوی پڑھائی نہ پڑھائے، ہر چیز پڑھائے، لیکن پہلے بچے کو قرآن سکھائے، دین سکھائے، تب وہ بچہ جانے گا آپ کا حقوق کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح تعلیم نہیں دیجیے گا، قرآن نہیں سکھائیے گا، حدیث نہیں سکھائیے گا، تو یاد رکھیے آپ کو اسکول کالج کے اندر دین کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ باپ کا کیا حقوق ہے، ماں کا کیا مرتبہ ہے، بہنوں کا کیا حقوق ہے، اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کی تفسیر پڑھنا پڑے گا، تب آپ جانیں گے باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھیے، اچھی تعلیم دیجیے، اخلاق سکھائیے، اچھی تربیت کیجیے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے بوسہ لیتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، کبھی آنکھوں سے چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی نیچے گود میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، او لوگوں، جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھو، اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو۔ اور فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو عقیقہ کرو۔ کیا کرو؟ عقیقہ کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا چھٹی کا ثبوت کہیں پر ہے؟ کیا قرآن کے اندر ثبوت ہے؟ حدیث کے اندر ہے؟ آج ہم نے بدعت کو جنم لیا ہے، جس کی جگہ میرے بھائیوں ہم نے سنت کو چھوڑا، بدعت جنم لے لیا۔ سنت کو چھوڑیں گے کیا کیا کام کریں گے کچھ پتہ نہیں۔ یاد رکھیے، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اچھا رکھو، اچھا نام اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ نام ایسے نہ رکھو منا ٹنا چنا، یہ نام ایسے ہیں، نام ایسے رکھو جو نام صحابہ کا ہے، نام ایسے رکھو جو اللہ کی صفاتی نام ہے۔ نام رکھو عبداللہ، عبد المتین، عبد الصمد، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ یہ نام ایسے ہیں جن کے سنتے ہی پتہ چلتا ہے یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ نام ایسے نہ رکھو جس کے سنتے ہی پتہ چل جائے یہ مسلمان ہے یا کچھ اور بھی ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ہر ایک کو شکایت ہے کہ میرا بیٹا نافرمان بنتا جا رہا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میرا حق ادا نہیں کرتا، مجھ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ آپ کے بچے جب پڑھنے والا تھا تو آپ نے دینی تعلیم کے بجائے آپ نے دنیاوی تعلیم دی تھی، دنیا سکھایا تھا، تو وہ بچہ تو دنیا ہی آپ کو سکھائے گا نا۔ آپ بلائیں گے ادھر، جائے گا ادھر۔ میرے بھائیوں، آج شکایت لوگ کرتے رہتے ہیں، حضرت مولانا دعا کر دیجئے، قاری صاحب دعا کر دیجئے، امام صاحب دعا کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، خوش قسمت ہے یہاں پر بیٹھنے والے طلبہ جس نے اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر، اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر، اپنے بہنوں کی محبت کو چھوڑ کر، اپنے وطن کی محبت کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کے محبت کو چھوڑ کر کے جامعۃ القاسم میں داخلہ لیا اور الحمدللہ حافظ قرآن بنا۔ اللہ کی وہ کلام جس کلام کے بارے میں آتا ہے اور بھی کتابیں آئی، تورات آئی ہے، انجیل آئی، زبور آئی، ہر ایک کو آنے کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے انتظار کروایا، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا اے نبی پہاڑ پر چلے جائیے، اے نبی اپنے کمرے میں چلے جائیے، نہ، میرے نبی مکے میں تھے، اللہ نے قرآن کو مکے میں بھیج دیا۔ میرے نبی مدینے میں تھے، اللہ نے قرآن کو مدینے میں بھیج دیا۔ میرے نبی جنگ احد میں تھے، اللہ نے قرآن کو جنگ احد میں بھیج دیا۔ میرے نبی تبوک میں تھے، اللہ نے قرآن کو تبوک میں بھیج دیا۔ میرے نبی جنگ خیبر میں تھے، اللہ نے قرآن کو جنگ خیبر میں بھیج دیا۔ یہاں تک فرمایا جاتا ہے میرے نبی اماں عائشہ کے بستر پر تھے، اللہ نے قرآن کو اماں عائشہ کے بستر پر اتار دیا۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن، یہ ہمارے طلبہ الحمدللہ حافظ قرآن بنے ہیں، اس چیز کو حاصل کیے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو، قرآن کو دیکھنا سیکھو۔ قرآن پر انگلی رکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن سے پیار کرنا بھی ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی چیز ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آج اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ یاد رکھیے، آپ کی غفلت اگر ہو گئی، آپ نے دنیا کے پیچھے وقت کو لگایا، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی اور دینی تعلیم سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں غفلت میں، لاپرواہی میں دینی تعلیم کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے آنے والا وقت میں آپ کے مصلی پر بڑھ کر کے قرآن نماز درست کرانے والا علماء نہ ملے گا۔ اگر حافظ قرآن نہ بنے، علماء پیدا نہ ہو، مدارس ختم ہو گئے، تو یاد رکھیے گا چاند سورج نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر مدارس ختم ہو گئے تو یاد رکھیے گا آپ کے نکاح پڑھانے والا کوئی علماء نہ ملے گا۔ اگر مدارس ختم ہو گئے، آپ کے اوپر قرآن پڑھ کر کے بخشنے والا کوئی علماء نہ ملے گا۔ مدارس کو زندہ رکھیے، علماء کو زندہ رکھیے، علماء کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں رہیے، علماء کے ساتھ مل کر کے رہیے، علماء کا تعاون کیجئے، علماء کا ساتھ دیجئے، ہمیشہ مدرسہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ میرے بھائیوں، ایسے دور میں، ایسے خطرناک دور میں آج ضرورت ہے امت کو مدارس کو زندہ رکھنا۔ رکھیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ، قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ، حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ، قاری قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرا حق ادا نہیں کرتا،
مجھ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اے امیر المؤمنین میں بولاتا ادھر ہوں جاتا اس طرف ہے، کیا کریں کوئی فیصلہ کرا دیجیے۔ حضرت امیر المؤمنین اس لڑکے کو بلاتے ہیں، وہ لڑکا آتا ہے اور آ کر کے امیر المؤمنین کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں، او بچے تیرے باپ تیری شکایت بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ لڑکا بولتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے، ماں کا حق کو ادا نہیں کرتے، ماں پر ظلم و زیادتی کرتے ہو، باپ بولاتا ادھر ہے جاتا ادھر ہو، کیا بات ہے؟ وہ لڑکا ایک سوال کرتا ہے، اے امیر المؤمنین کیا صرف باپ کا حق بیٹا پر ہے یا بیٹے کا حق بھی باپ پر ہے؟ کیا کہا؟ کیا صرف باپ کا حق بیٹا پر ہے یا بیٹے کا حق بھی باپ پر ہے؟ کہا نہیں، پہلے بیٹے کا حق باپ پر ہے، وہ یہ ہے کہ اچھی عورت سے نکاح کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ وہ لڑکا بولتا ہے، اے امیر المؤمنین میرے والد نہ اچھی عورت سے نکاح کیا ہے، نہ میرا نام اچھا رکھا ہے، نہ اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ امیر المؤمنین مقدمہ کو عدالت سے خارج کر دیتے ہیں، ہٹ جا، اپنا حق ادا نہیں کرتے، دوسرے سے حق طلب کرتے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے۔ کسی کا بچہ، اپنے علاقے کا جائزہ لیجئے، معاشرے کو دیکھیے، اگر کسی کا بچہ کسی کے سامنے ڈانس کر دیتا ہے، گانا گا دیتا ہے، تو باپ اور ماں بھائی سب مل کر کے واہ واہی کرتے ہیں، میرا بیٹا تو گانا گانے لگا۔ سننا چاہیے کلمہ، تو ہم سنتے ہیں گانا۔ پہلے کے مائیں جب اپنے بچے کو سلاتی تھی تو کہتے تھے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج کی مائیں جب اپنے بچے کو سلاتی ہے، باپ سلاتے ہیں تو کہتے ہیں، بیٹا نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا نہیں بنا ہے، ذرا جاگو۔ اگر بچہ نہیں جاگتا ہے تو ان کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل دے دیا جاتا ہے، وہ بچہ جا کے ٹچ موبائل کو یوں چلاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ چلاتا چلاتا سو جاتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بچہ کھانا کھائے بغیر سو گیا۔ بتاؤ میرے بزرگوں دوستو، جو بچہ کچھ گیم کھیلتے کھیلتے، کوئی کارٹون کھیلتے کھیلتے دیکھتے دیکھتے سو جائے، کل صبح جب اٹھے گا تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ آج ضرورت ہے محترم، ایسے حالات میں مدارس کو زندہ رکھیے، مدارس کے علماء کو پیدا کیجئے، حفاظ کو پیدا کیجئے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے پیار سے قرآن پڑھتے تھے، اتنے پیار سے قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے کعب مجھے قرآن سناؤ، سورہ بینہ سناؤ، سورہ بینہ سناؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے قرآن سناؤں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوا ہے، اے محبوب آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیے، آپ بھی سنیے گا، میں عرش پر میں خود سنوں گا اور فرشتے بھی سنیں گے۔ میرے بھائیوں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور رو کر کے فرمانے لگے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، میرے عزیز طلبہ، آج ضرورت ہے قرآن کو لگن سے پڑھنے کا، آج ضرورت ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا، آج ضرورت ہے قرآن کو عام کرنے کا۔ لوگ قرآن سے ناآشنا ہیں، ان تک قرآن کی تعلیم کیسے پہنچے؟ حالات کو دیکھیے، آپ دیکھیں گے مسلمان نام کے تو ہیں لیکن ان کے سینے میں قرآن نہیں ہے، چند سورت بھی قرآن کا نہیں آتا،
اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ نے جو ہم سب کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اگر ہم دین سیکھتے سیکھتے مر گئے تو ہم سب کا پکڑ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے دین سیکھتے سیکھتے نہیں مارا اور دین سیکھے بغیر چلے گئے تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو عجیب چیزوں سے بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ او میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا۔ او میرے بندے، میں نے تجھے اس چیز سے پیدا کیا جس چیز کا نام تیرے ماں باپ لینا گوارا نہیں کرتے۔ اس چیز سے اللہ پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کا بن جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ او میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے اور میں تجھے بنانے میں لگا رہتا ہوں، تیری ماں کام کاج میں لگی رہتی ہے، میں تجھے بنانے کے فکر میں لگا رہتا ہوں۔ یہ پیاری پیاری آنکھیں، یہ پیاری پیاری ہونٹ کس نے بنائے؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ تجھے کبریائی کے قسم، تیرے سر میں جتنے بال ہے کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ میں نے ہی بنایا ہے۔ ہاتھ کون بنا سکتا ہے؟ پیر کون بنا سکتا ہے؟ دل و دماغ کون بنا سکتا ہے؟ دل و دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ زبان کے اندر چکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کا بن جائیے، دین کو سیکھیے، قرآن کو سیکھیے، حدیث کو سیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ وہ نبی جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کتابوں میں لکھتے ہیں، فرمایا جاتا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ لفظ محمد جب اپنی زبان سے ادا کرتے ہو تو تمہارے لب مل جاتے ہیں۔ وہ نبی جس پر قرآن اترا ہے اس نبی کے بارے میں بتا رہا ہوں، لفظ محمد جب اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے لب مل جاتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے لفظ محمد اپنی زبان سے ادا کرو گے تو تمہارے لب مل جائیں گے، محمد کی بات مانو گے تو دل مل جائیں گے۔ مانیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ، دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔